بہت بہت خیر مقدم ہے میم. آج کے اس پہلا جو سیشن ہے ہمارے تھرڈ سیمسٹر کا ہے اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا نام زیادہ روشن. دیکھو کہتے بھی ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن بہت اچھا ہے نا, اس لیے وہ پرنسپل فلاں پرنسپل بہت کیا ہوتا ہے. ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے, گھر میں ڈیموکریٹک ماحول بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے, مجھے گھر کا بھی دیجیے, میں اسکول کا اسی کا کنٹینیوشن نیکسٹ کلاس میں ہوگا, وہ میں تھوڑا جلدی جلدی بتانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں ہم آمرانہ تعلیمی انتظام اور جمہوری تعلیمی انتظام. ڈی سینٹرلائز فلو بھی نہیں ہو سکتا ہے نا, ڈسٹربنس ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈی سینٹرلائزیشن کی یہ شکل دیکھ لیجیے گا آپ. سینٹرلائزیشن میں یہ دو ہی ہیں, یا پھر ایک بھی ہو سکتے ہیں, یا دو بھی ہو سکتے ہیں, 2-3 بھی ہو سکتے ہیں. السلام علیکم طلبہ. ہمارے ساتھ محسنہ میم ہو چکی ہیں. بہت بہت خیر مقدم ہے میم. آج کے اس پہلا جو سیشن ہے ہمارے تھرڈ سیمسٹر کا. بہت شکریہ میم ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. میم ایز اسسٹنٹ پروفیسر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ میم آج پہلا سیشن جو ہے وہ لینے جا رہی ہیں, تو بہت شکریہ میم. میں تمام طلبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ریسپانسو رہیں اور تمام میڈم کے جو بھی سوالات رہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ریسپانس کے ساتھ جڑیں. 2 وے کمیونیکیشن ہونا چاہیے. بہت شکریہ میم. میں اسٹارٹ پلیز میم. تھینک سر, بہت شکریہ سر. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. وعلیکم السلام. جو سلائیڈ ہے وہ آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہے؟ جی. اچھا, اور میری آواز واضح ہے, کلیئر ہے؟ جی میم. دین ویل اسٹارٹ. ٹھیک ہے, تو آج میں آپ ایجوکیشنل مینجمنٹ سے پہلا یونٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی. تو جسٹ اے مومنٹ. کمفرٹیبل ود پی پی ٹی. اوکے جی. تو کیا ہے یہ ایجوکیشنل مینجمنٹ؟ آج ہم دیکھیں گے ایجوکیشنل مینجمنٹ کیا ہے. ہر فرد جو آج اس گروپ میں ہے, اس میٹنگ میں ہے, سب کے اپنے اپنے گھر ہیں, سب کی اپنی اپنی زندگی ہے اور اپنے کام ہیں, یعنی اسکول سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب لوگ مینجمنٹ ورڈ کو جانتے تو ہیں. تو بنا اس کو دیکھے, ہاں آپ میں سے کچھ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو مینجمنٹ کر رہے ہیں. Organizing of different situations. جی, Organizations. آرگنائزیشن. انتظام سے کیا مراد ہے؟ کسی کام کو ترتیب دینا. ویری نائس. ترتیب دینا. اور ترتیب دینا اس کا ایک چھوٹا سا پہلو, اور بھی اس کے مختلف پہلو ہیں, مختلف آسپیکٹس ہیں, جس سب کو مل کر بنتا ہے مینجمنٹ. جس مقصد کے لیے کام ہو رہا ہے, پہلے اس مقصد کو ترتیب دیتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر اس کام کو ترتیب دینا. ویری نائس. یعنی پہلے آپ جو کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل یو آر رننگ اے ہوم ہاؤس, آپ اپنا گھر چلا رہے ہیں یا اپنا اسکول چلا رہے ہیں یا کسی بھی اور یا خود کو کر رہے ہیں, سیلف مینجمنٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم کو پہلے جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ سب چھوڑتے, یہ ڈیفینیشنز وغیرہ میں سب ڈسکس کروں گی. پہلے انتظام ہوتا کیا ہے؟ انتظام سے مراد لوگوں کو قابو کرنا, یعنی جس بھی آرگنائزیشن میں, جس بھی انسٹیٹیوشن میں ہم ہیں, ایسا کر کے پڑھتے ہیں. میوٹ کر لیجیے پلیز, میوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, ہاں, جس بھی انسٹیٹیوشن میں, جس بھی, چاہے وہ گھر ہو کیونکہ فیملی انسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو جو اسکول ہے, تو یہ جو اسکول ہے یا گھر ہے یا جہاں بھی ہے, جہاں بھی کچھ لوگ رہتے ہیں اور لوگ اکٹھا ہو کے کسی کام کو کرتے ہیں, تو اس کام میں ان لوگوں پر قابو پانا, قابو کرنا. کیسے قابو کرنا؟
ایسے قابو کرنا کہ وہ تمام افراد کا پراپر استعمال کرنا، سب کو شامل کرنا، اور چاہے وہ جو بھی ہے ہیومن ریسورسز ہوں یا وہاں پر پائے جانے والے دیگر وسائل ہوں، ان تمام وسائل کا بیسٹ استعمال کرتے ہوئے جو مقصد ہے وہ تنظیم یا وہ انسٹیٹیوشن یا جس بھی باڈی کو ہم رن کر رہے ہیں اس کے جو مقاصد ہیں اس کو بہتر طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ انتظام سے مراد لوگوں کو قابو کرنا ہے، خاص طور پر کام کرنے والوں سے کام کروانا، یعنی ہر ایک انسان سے جو اس تنظیم سے جڑا ہوا ہے، اس انسٹیٹیوشن سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں ہم مثال لیتے ہیں اسکول کی، کیونکہ ہم ایجوکیشنل مینجمنٹ کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اسکول کیا ہے؟ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں کئی طرح کے لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ ہر کام کرنے والوں سے بیسٹ یوٹیلائزیشن آف دیئر ورک، ان کا کنٹریبیوشن حاصل کرنا، اور جو اویلیبل دستیاب وسائل ہیں ان کا مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انتظام یعنی ہم انتظام کر رہے ہیں، اپنا شادی کر رہے ہیں، کسی کی فنکشن ہو رہا ہے تو انتظام کرتے ہیں، کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تب ہم مینجمنٹ کرتے ہیں، ایونٹ مینجمنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم اسکول کو بھی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ آپ لوگ آلریڈی اسکول میں کام کر رہے ہیں تو آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ جو بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ تمام آپ کے ذہن میں مثالوں کے ساتھ میں ابھرے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ آپ ہر ایک کیا کہتے ہیں ہر جگہ، ہر اسکول کے ہر کام، ہر ایکٹیویٹی میں آپ کا کردار آلریڈی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لفظ ہے مینجمنٹ، یہ مختلف زبانوں سے ماخوذ کیا گیا لفظ ہے، یہ لیٹن سے لیا گیا ہے، لاطینی زبان مانس لفظ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہاتھ، کیونکہ مینجمنٹ کام کرنے سے ہے نا، کام کا اکثر کام جیسے ہی ہم تصور کرتے ہیں تو ہاتھ ہوتے ہیں نا، کام ہم اکثر کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، اسی لیے that word is derived from manus، Latin word ہے جس کا مطلب ہے ہاتھ، Italian word ہے manager، اور جس کا مطلب ہے to handle، کسی چیز کو قابو کرنا، کسی کام کو سنبھالنا۔ ٹھیک ہے، اور ہے manager جس کا جو فرینچ لفظ سے لیا گیا ہے، اس کا بھی مطلب ہے کہ مینجمنٹ کرنا یا پھر قابو کرنا۔ ٹھیک ہے، تو مینجمنٹ از دا آئیڈیا آف کنٹرولنگ پیپل اسپیشلی ورکرز ٹو گیٹ ٹاسک ڈن اور ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو یوز اویلیبل ریسورسز ایفیشینٹلی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مینجمنٹ، یعنی مینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی کام کو، جس بھی باڈی، جس بھی انسٹیٹیوشن میں ہم جڑے ہوئے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کے ہر فرد کو اس کام میں شامل کرنا، بہتر سے بہترین کام کروانے کی ہمارے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تبھی ہمارا مینجمنٹ بہت اچھا ہے۔ اب وہ مینجمنٹ جو لفظ ہے اس کو ہم اسم کے طور پر یعنی کہ ناؤن فارم میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مینجمنٹ ابھی جو ہم نے پڑھا وہ مینجمنٹ ہی ہے جو ناؤن فارم ہے، اور دوسرا کیا ہے، ورب کے فارم میں استعمال کرتے ہیں۔ یو ہیو ٹو مینیج دس اسکول، یو ہیو ٹو مینیج دا کلاس روم، یو ہیو ٹو مینیج دس انسٹیٹیوشن۔ تو ایک عمل کے طور پر یا ورب فارم میں استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرا تو آپ جانتے ہیں مینجمنٹ ایک ڈسپلن بھی ہے، جسے ہم باقاعدہ اب مینجمنٹ پڑھایا بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ایجوکیشنل مینجمنٹ۔ چونکہ آپ ٹیچرز ہیں اور بی ایڈ پڑھ کر آگے اور ہائی اسکول کے ٹیچرز بننے والے ہیں، تو اس لیے، اور پھر ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریشن میں بھی جائیں، تو اس لیے ایجوکیشنل مینجمنٹ کا آپ کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعلیم کا جو انتظام ہے، تدریسی عمل ہے۔ تعلیم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، تعلیم یا انسٹیٹیوشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے؟ تعلیم کا انتظام، تعلیم پہلے دی جاتی ہے۔ دوسرا تدریس ہوتی ہے، تدریس کے الگ الگ عمل سے کی جاتی ہے۔ تحقیق ہوتی ہے، اور جو انسانی یا مادی وسائل انسٹیٹیوشن یا اسکول میں پائے جاتے ہیں۔ اب جو کچھ میں بول رہی ہوں آپ اسکول کے ساتھ امیجن کر سکتے ہیں۔ ان تمام استعمال کے ذریعے کسی بھی ادارے کے امور یعنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو منصوبہ بند طریقے سے، یعنی جو بھی ساری ایکٹیویٹیز ہیں نا، تعلیم، تدریس، تحقیق اور دوسرے بھی ایکٹیویٹیز جو اسکول میں ہو رہے ہیں، ان تمام ایکٹیویٹیز، ان تمام امور کو منصوبہ بند کرنا بہت ضروری ہے۔ پلاننگ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر پلاننگ نہیں ہوگی تو جو مقصد ہے ہمارا، وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔
اور منصوبہ بند طریقے سے بامنظم طریقے سے پلاننگ کر لی, پھر ہم ترتیب دینا, میڈم نے پہلے ہی بتایا نا, اس کو منظم طریقے سے کرنا, آرگنائزڈ وے میں کرنا, کنٹرول کرنا, انسٹرکشن دینا, ہدایت و کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے بحسن خوبی انجام دینا ہے. جتنی بھی ایکٹیویٹیز اسکول میں ہو رہی ہیں, پہلے ان تمام چیزیں جو اویلیبل ریسورسز ہے, چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہو چاہے وہ آبجیکٹس ہو, تو ان تمام ریسورسز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے اچھا منصوبہ بنانا اور ایک منظم طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. اچھا اگر کنٹرولڈ وے میں ایڈمنسٹریٹر کام کرتا ہے تو جو مقصد ہیں اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے وہ ضرور حاصل ہوتے ہیں. اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا نام زیادہ روشن, دیکھو کہتے بھی ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن بہت اچھا ہے نا, اس لیے وہ پرنسپل فلاں پرنسپل بہت اچھا اسکول چلاتے. کیوں اچھا چلتی ہے ان کا اسکول؟ کیونکہ ان کا جو ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ مینج بہت اچھے سے کر پا رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے تعلیمی میدان میں انتظامی اصولوں کا. جو بھی انتظامی اصول تو بنا لیے, منصوبہ بنا لیے, اس کا نفاذ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جو کچھ پلان کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے, امپلیمنٹیشن لیول پر آنا, عمل آوری ہونا ان کی ضروری ہے. تعلیمی انتظام ایک سائنس یا عمل ہے جو منصوبہ بندی کے مطابق تعلیمی اہداف تک پہنچنے کے لیے وسائل کے انتظام پر منحصر مبنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی سائنس ہے جو ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے نا, بیسیکلی ایک سائنس ہے, کیونکہ سائنس از نتھنگ بٹ سسٹمیٹک اسٹڈی. ٹھیک ہے, تو تعلیمی جو انتظام ہے وہ ایک سائنس ہے, وہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ہے جس میں منصوبہ بندی ہونا بہت ضروری ہے. وہ ایسے منصوبہ بندی ہونا, ایسے منصوبے بنانا جس کا مقصد کیا ہے, وہ منصوبے جو بن رہے ہیں ان کا مقصد ہے تعلیمی اہداف یا گولز آف ایجوکیشن کو اچیو کرنا. کیونکہ ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے تو ایجوکیشنل گولز جو ہیں, ایجوکیشنل گولز کو پورا کرنے کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا اسکول بنے ہیں. اگر ہم ایجوکیشنل مینجمنٹ کر کے ہی وہ اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو اچھے سے مینج کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ تمام مقاصد جو تعلیم نے طے کیے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تعلیمی انتظام کا آغاز و ارتقا بحیثیت ایک شعبہ کب سے سٹارٹ ہوا؟ 1960s میں امریکہ میں استعمال ہوا, اور پھر اس کے بعد انگلینڈ میں, اور پھر آج سب جگہ. یہ کوئی نیا پرانا کانسیپٹ نہیں ہے. مینجمنٹ ایک پروسیس جو پرانا ہی ہے, وہ عمل ضرور کرتے تھے لیکن مینجمنٹ اس کو کہا جانے لگا 16ویں-17ویں صدی میں, اور پھر وہ 1960s میں بہت عام ہو گیا سبھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں. ٹھیک ہے, اب ہم ایک آدھ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد والی ڈیفینیشنز اور بھی بہت اچھی واضح ہے, لیکن یہ ڈیفینیشنز بھی امپورٹنٹ ہے کہ جے بی تھامس اور ٹیری پیج, ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعلیمی انتظام موجودہ تعلیمی اداروں اور نظاموں کی تنظیم اور انتظامیہ کا نظریہ اور عمل ہے. یعنی کہ صاف الفاظ میں یہ ہے, جو بھی اسکولز ہیں وہ اسکول کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرنے چاہیے وہی ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے. ایسے کام جن کو کر کے اسکول کو ہم بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایجوکیشنل مینجمنٹ. ٹھیک ہے, بٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس پلیز ریممبر and you have to remember few definitions because آپ کو ایگزام میں لکھنا بھی ہوتا ہے یہ ڈیفینیشن, تو پلیز یہ ڈیفینیشن کو آپ یاد رکھ لیجیے, چھوٹی سی بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے. اب دوسرا جو ڈیفینیشن ہے, اس ڈیفینیشن میں پورا اس ایک ڈیفینیشن میں ہی تعلیمی انتظام کو بیان کیا گیا ہے, پورا کور کر لیا ہے انہوں نے. جو پال مونروئے کا جو ڈیفینیشن ہے, یہ ڈیفینیشن بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے, ان کے مطابق کیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, دیکھیے ایجوکیشنل مینجمنٹ, یہ ایجوکیشنل مینجمنٹ یعنی ایجوکیشنل کے جتنے بھی پریکٹسز ہیں, تعلیم کے جتنے بھی کام ہیں, وہ سب کچھ شامل ہو گئے ایجوکیشنل مینجمنٹ میں. اٹ از دا ڈائنامک سائڈ آف ایجوکیشن, کیونکہ یہ چل رہا ہے, بدل رہا ہے, کر رہے ہیں, ڈیولپ ہو رہا ہے. آج کچھ کر لیا ہے, بہتر بنانے کے لیے کچھ اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, it deals with the educational institution right from the school, college to the secretariat. انہوں نے اپنے مطابق یہ ڈیفینیشن بنائی. اب دیکھیے یہاں سے شروع ہو رہا ہے ڈیفینیشن, وہ بہت غور سے آپ سنیے. It is concerned with both human and material resources. امیجنیشن سٹارٹ کیجیے. ایک اسکول ہے, اسکول میں ہیومن ریسورسز بھی ہوتے ہیں
اور مٹیریل ریسورسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے اس کا تعلق ان دونوں سے ہے نا. اسکول میں ہیومن ریسورسز کچھ ہے اور مٹیریل ریسورسز کچھ ہے. اب ہیومن ریسورسز کون سے ہوتے ہیں, ہیومن ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں ہیومن ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں یا ہیومن ریسورسز کون سے ہوتے ہیں اسکول میں, کیونکہ آپ جی اچھا ٹیچر, ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, ویری نائس. تو کیا کیا ہوتے ہیں, بچے, اسٹوڈنٹس, طالب علم جو وہ اسکول میں پڑھتے ہیں, پیرنٹس جو اسکول میں بچوں کو بھیج رہے ہیں, ٹیچرس جو تدریس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, درس و تدریس کا کام کون کرے, ٹیچرس. نیکسٹ ادر امپلائیز ان جنرل, یونیورسٹی آف بورڈ آف ایجوکیشن ایٹ لوکل, اسٹیٹ, نیشنل لیول آف گورنمنٹ, ٹھیک ہے. یہ سب لوگ جو اسکول سے جڑے ہوئے ہیں, جو بھی اسکول میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب سمجھو ہیومن ریسورسز, ہیومن بینگس جو اسکول میں ہیں وہ ہیومن ریسورسز, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہیومن ریسورسز کے بعد ہو گیا مٹیریل. اب مٹیریل سائڈ میں کیا کیا آئے گا, مٹیریل کیا کیا چیزیں ہوتی ہے اسکول میں, کیا کیا چیزیں مٹیریل ہوتی ہیں بتائیے. جیسے کہ انفراسٹرکچر, شاباش. ہاں, اور TLM بھی وہ اسی میں آ گیا سمجھ لیجیے, وہ ایڈس ہو گئے, ٹھیک ہے. اور اسکول چلانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا چاہیے, ہاں بلڈنگ ہے ہمارے پاس. اب ہمارے پاس ٹیچر, اوکے, فرنیچر چاہیے, اور بچوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ چاہیے, اور اس جی اسکول کو چلانے کے لیے فائنانس کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا, پیسے بھی چاہیے نا, اکنامک اسسٹنٹ یا فائنانشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک اسکول چلانے کے لیے, کیونکہ بلڈنگ دے دی ہے, بلڈنگ کو مینٹین کرنا ہے, مینیج کرنا ہے, اچھا دکھنا ہے, ہمیشہ صاف ستھرا دکھنا ہے, نیٹ کلین دکھنا ہے. یہ سب کو کیسے مینٹین کریں گے, وی نیڈس فائنینشیل اسسٹنس. اور دوسرے انفراسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. ایک بار آنے کے بعد ساری چیزیں مینٹین نہیں ہو جاتی. اٹ کیپ آن اپڈیٹنگ, ہے نا. ہمیں نئے نئے اکوپمنٹس آ رہے ہیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اگر ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ہمیں بہت اپڈیٹڈ رہنا ہے, کیونکہ ایجوکیشن بھی فاسٹ بڑھ رہا ہے, ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز بھی بدل رہے ہیں, اس حساب سے ہماری بھی انفراسٹرکچر, ہماری بھی بلڈنگ, ہمارا گراؤنڈ, ہمارے لیبس, اسکول کے انسٹیٹیوشن کی تمام چیزیں بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزوں میں کیا کیا, فائنانسز بہت ضروری ہے, اسکول کا بلڈنگ اور گراؤنڈ ضروری ہے, اکوپمنٹ اور فرنیچر ضروری ہیں, اور انسٹرکشنل جو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کی سپلائز ضروری ہے, جیسے کہ آپ نے کہا ٹیچنگ ایڈس, TLMs, یا پھر دوسرے ایڈس جس سے درس و تدریس کا کام ہوتا ہے. لیبس ہوتے ہیں, لائبریریز ہوتے ہیں, کتابیں ہوتی ہیں, ماڈلز ہوتے ہیں, اور یہ سب چیزیں بچوں کے اسکول کے لیے بہت ضروری ہیں. Beside these, there are ideas, laws, regulations and so on. کیا روز ایک نئی پالیسی آ رہی ہے, ایسا کرنا, ٹیچرز ایسے پڑھانا, یہ ریکارڈ جمع کرنا, وہ ریکارڈ جمع کرنا, یہ تمام چیزیں بھی اسکول میں چلتی ہیں. تو یہ سب کو لے کے, یہ تمام چیزوں کو پراپرلی پلان کر کے ایگزیکیوٹ کرنے کو ہی ایجوکیشنل مینجمنٹ کہتے ہیں. تو دس از کلیئر آئی تھنک, اوکے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی انتظام یا ایجوکیشنل مینجمنٹ کے کیا مقاصد ہیں, کیا آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, کیوں کرنا ہے. آپ بولیے بنا, اچھا چلیے آپ مجھے بتائیے, بنا انتظام یا بنا مینجمنٹ کے کیا ایک گھر اچھا چل سکتا ہے؟ جی نہیں میم. کیا ہوگا, مینجمنٹ کی کیا ضرورت ہے, گھر میں سب لوگ ڈسپلن نہیں ہوگا. ڈسپلن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, سب وہ سبھی کام صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوگا. نہیں, آپ کو لگ رہا ہے آج کل کے بچوں کو تو ڈسپلن نہیں ہے تو کول لگے گا ایٹموسفیئر, بہت مزہ آئے گا, فن لگے گا, مدر فادر سب فن کریں گے. تو بتائیے کیا ہوگا, مینجمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وقت پہ کوئی کام وقت پہ کوئی کام پورا نہیں کر سکتے میم, چاہے بچے ہو یا استاد ہو. جو ہمیں مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک وقت پہ متعین وقت پہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں انتظام کرنا ضروری ہے.
यस, पंक्चुअलिटी के लिए है ना, टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें मैनेज होना जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन नहीं रहेगा बिल्कुल। आउटकम्स जो होने चाहिए मैडम वो भी हासिल है। क्या क्या? मत- हेलो, हाँ जी बोलिए। अगर एक घर अच्छे से मैनेजमेंट या मैनेज नहीं किया जाता है तो पूरे घर का, हेलो मेरी जी मैम, आवाज आप जी मैम आ रही है। मुझे लगा सडनली बंद हो गई टिन टिन आवाज आने से, ठीक है। तो अगर सपोज किसी भी घर में मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो पूरे घर का निजाम दरहम बरहम हो सकता है। वक्त पे काम नहीं होगा, वक्त पे एक्टिविटीज नहीं होंगे, खाना सही वक्त पे नहीं बनेगा। वक्त के अलावा अगर सब लोगों ने अपने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई तो डिसबैलेंस हो सकता है। सबको एक एक घर में एक्टिविटीज होती हैं, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ, सारे यानी कुकिंग मदर के पार्ट में आता है, परचेजिंग मार्केटिंग किसी और के इसमें आता है। तो ठीक उसी तरह से स्कूल में भी हर शख्स की एक एक एक्टिविटी होती है, हर एक की एक जिम्मेदारी होती है। सिस्टम में हर एक एक समझो एक मशीन है, स्कूल क्या है, एक मशीन है, मशीन का अलग 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 पुर्जे हैं। सबसे अहम पुर्जा उसका प्रिंसिपल है, ठीक है। वो पुर्जा भी अच्छे से ही फंक्शन करना, अच्छे से ही काम करना, तभी मशीन क्या करेगी, अच्छे से फंक्शन करेगी। फिर दूसरे छोटे छोटे और टीचर्स आएंगे, टीचर्स भी बहुत अहम किरदार है उनका भी। स्टूडेंट्स आएंगे, उनके बिना तो स्कूल नहीं है। इक्विपमेंट्स आएंगे, नॉन वो एम्प्लॉयज आएंगे, सपोर्टिंग स्टाफ आएंगे, उनका भी बहुत अहम किरदार है। अगर वो एक दिन सफाई नहीं करेंगे तो पूरी स्कूल तो गंदी हो जाएगी। तो ऐसे ही हर स्कूल में हर फर्द का, हर इक्विपमेंट का, एक छोटी सी कुर्सी लेकर एक पेड़ जहां स्कूल में लगा हुआ है, सबका अहम किरदार है, अहम रोल है। तो वो सारे रोल अगर सब सही तरीके से करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो सबको प्रॉपर रोल डिसाइड करके दे, है ना। घर में जो सबसे घर का जो क्या कहते हैं मुखिया होते हैं, जो घर के सरबराह होते हैं, वो क्या करते हैं, सबको एक एक एक्टिविटीज बांट देते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। ठीक उसी तरह से स्कूल को भी मैनेज करने के लिए, एजुकेशनल बॉडी को मैनेज करने के लिए भी पूरा हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक हर एक की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक जिम्मेदारी होती है। तो सबको क्या करना होता है, अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करना जरूरी है, ठीक है। अब तालीमी इंतजाम क्यों, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, उसके क्या मकासद हैं देखेंगे। इदारे की सरगर्मियों यानी जो भी एक्टिविटीज हैं और तरीक़ेकार यानी जो मेथोडोलॉजी है उन एक्टिविटीज को करने का तरीका जो है की मंसूबाबंदी, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। स्कूल में जितनी एक्टिविटीज हो रहे हैं उस एक्टिविटीज को कैसा करना, वो क्या एक्टिविटीज है और वो एक्टिविटीज करना कैसा, इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब प्लानिंग होना सिर्फ उतना प्लानिंग करके पूरा अच्छे से प्लान करके हम रख दिए तो नहीं चलेगा। प्लानिंग के साथ यस इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, तंजीम और निफाज, तो सब कुछ जरूरी है। अच्छे से प्लान करने से क्या होता है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सुबह उठकर प्लानिंग कर ली पूरे दिन का आप कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और सारे आपके काम वक्त पर हो जाएंगे और सही तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आपने सिर्फ टाइम ही नहीं दिया, बल्कि हर एक एक्टिविटी को आपने अलॉट किया। जैसे मैं 1 घंटे में ये क्लास लूंगी, आधे घंटे में मैं लैब को ऑर्गेनाइज करूंगी, जो भी है। तो आप एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं अच्छे ढंग से, उसकी तंजीम बना रहे हैं, उसको नज्म ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको अमलावरी भी स्कूल में होना। ये है तालीमी इंतजाम का पहला मकसद। अब दूसरा, इदारे की, कौन सा इदारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल। इदारे की अवामी पोजीशन को बेहतर बनाना और बरकरार रखना। क्या करना, जो स्कूल है, जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन की पब्लिकली बहुत अच्छी हाई रेपुटेशन होना। क्यों, देखो फलान वो ZPHS स्कूल है ना, बहुत जबरदस्त है, इतनी अच्छी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, काफी अच्छे बच्चे पढ़े हैं, एक उसका नाम है, एक वो मशहूर हो चुकी है। क्यों मशहूर हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ का रहन, वहाँ का एटमॉस्फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छा है, इसीलिए उसकी अवामी पोजीशन बेहतर बनी है। अब एक बार हमने अवामी पोजीशन हासिल कर ली
ریپوٹیشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا بیسٹ ہو گیا. بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہی سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں گے, ہے نا. اس لیے بیسٹ بنانا, ورنہ کیوں بنانا؟ پبلسٹی کے لیے. اب پبلسٹی بھی کیوں ہونا؟ تاکہ اسٹوڈنٹ پیرنٹس گیٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, تو اب وہ پوزیشن بنانا اور اسے برقرار رکھنا بھی بہت اہم ہے. یہ بھی تعلیمی مینجمنٹ کا یا تعلیمی انتظام کا مقصد ہے. اچھی مینجمنٹ سے, اچھی تعلیمی انتظام سے عوام میں ہم اپنے انسٹیٹیوشن کی پوزیشن بہت اچھی بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر قسم کے تعلیمی, غیر تعلیمی عملے اور طلباء کی شکل میں دستیاب انسانی وسائل کا مؤثر استعمال کرنا. اب دیکھو اسکول میں نے بتایا تھا بہت ساری الگ الگ طرح کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. ٹیچرز ہوتے ہیں, نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہوتا ہے. تو ان ٹیچرز کا بھی اچھے سے استعمال کرنا, اسٹوڈنٹس کا بھی اچھے سے استعمال کرنا. اس کے علاوہ یعنی اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہونا. مینجمنٹ میں خالی ٹیچرز کا رول نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کا بھی رول ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیچرز, نان ٹیچنگ اسٹاف, سپورٹنگ اسٹاف, اسٹوڈنٹس, ان سب کا, اور اس کے علاوہ دستیاب انسانی وسائل کے ساتھ ساتھ دوسرے جو آبجیکٹس ہیں, فرنیچر ہے, بلڈنگ ہے, یہ تمام چیزوں کا بھی ہم مؤثر طریقے سے استعمال کرنا. اسی لیے اس کا مینجمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ دیکھو باہمی رابطے کو بہتر بنانا. کس کے باہمی رابطے کو بہتر بنانا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, جی کس کے باہمی رابطے کو؟ باہمی رابطے یعنی ایک دوسرے کے بیچ میں جو رابط ہے, جو رشتہ ہے, اس کو بہتر بنانا. کس کے رابطوں کو بہتر بنانا؟ ٹیچر اسٹوڈنٹ, پیرنٹس ٹیچر, ہاں, ٹیچر اسٹوڈنٹس کے رابطے کو پیرنٹس اینڈ ٹیچر بہتر بنانا. اوکے, پیرنٹ ٹیچرس کے بھی ریپو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا, تبھی ٹیچرس بھی خوش رہیں گے اور پیرنٹس بھی ہیپی رہیں گے اور بچوں کو ویسا بھیجیں گے جیسا ٹیچرس چاہتے ہیں, ہے نا. اوکے, اور ایڈمنسٹریشن کا جو ہائر اتھارٹیز ہے ان کا ریلیشن شپ بھی ٹیچرز کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی تنازعات ہیں, کچھ ڈسٹربنس ہے, کچھ تو ریلیشن شپ میں, کیونکہ دیکھیے اب ہیومن بینگس ہیں, لوگ ہیں ساتھ میں, تو تھوڑا ڈفرنس آف اوپینین اور کانفلکٹس تو ہوں گے, تنازعات تو ہوں گے. تو ان تنازعات کو بھی حل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے بیچ میں باہمی ربط کو اسٹرانگ, اچھا بنانے کے لیے بھی تعلیمی انتظام کی ضرورت ہے. نیکسٹ, تنظیم کی معنی جو انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن ہے یا باڈی ہے, اس کے مقاصد کی حصولیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ایک گول ہوتا ہے. کیا گول ہوتا ہے؟ عام طور پر ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا یہ گول ہوتا ہے کہ جو درس و تدریس کا کام وہاں چل رہا ہے وہ بہت آپٹیمم لیول پر ہو. سارے بچے اچھے سے پڑھیں, سارے بچے اچھے سے پڑھیں مطلب سارے بچوں کا اسکور اچھا ہو, 100% رزلٹ آئے, ہر بچہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اسکول کو ریپرزینٹ کرے, ہر بچہ کچھ نئی کریٹیو چیزیں بنائے, وہاں کے ٹیچرز کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملے, ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو تنظیم کے مقاصد ہوتے ہیں, ہر ایک تنظیم, ہر ایجوکیشنل باڈی کے پرٹیکولر مقاصد ہوتے ہیں. تو میں نے جو آپ کو بتایا وہ عام سب اسکول کے, سب ایجوکیشنل باڈیز کے, انسٹیٹیوشن کے مقصد ہیں. تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی تعلیمی انتظام کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد بنیادی اقدار کی عکاسی اور تحفظ کرنا, یعنی بنیادی اقدار یعنی کس کے اقدار؟ سب کے, ہماری سوسائٹی اور ہماری ایجوکیشن, ہماری کنٹری کے کچھ ویلیوز ہیں, کچھ نارمس ہیں, کچھ اقدار ہیں. یعنی ہماری ایجوکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے اور سچی ہونی چاہیے, کامیاب ہونی چاہیے, اپڈیٹڈ ہونی چاہیے. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, ICT, یہ سب کے ساتھ ہماری ایجوکیشن چلنی چاہیے. یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ اقدار ہو رہی ہیں. تو ان اقدار کی جھلک ہماری اسکول میں نظر آنی چاہیے, اور وہ جھلک لانے کے لیے اور برقرار اور تحفظ دینے کے لیے تعلیمی انتظام بہت ضروری ہے. آئی تھنک یہ سمجھ گئے آپ, ٹھیک ہے. اور کچھ سمجھ میں نہیں ہے تو یہی امیڈیٹلی پوچھ دیجیے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ, بینیفٹس آف ایجوکیشنل مینجمنٹ. ابھی جو میں نے آپ کو مقاصد بیان کیے ہیں انہی مقاصد میں ہی ایجوکیشنل مینجمنٹ کے فوائد یا بینیفٹس میں نے بتا دیے ہیں.
کیا ہے؟ help you to achieve the desired outcomes. ہم نے سوچ رکھا ہے متوقع کچھ ہمارے توقعات ہیں اسکول سے، تو وہ تمام توقعات کو حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشنل مینجمنٹ ہیلپ کرتا ہے. امپرووڈ ریسورس مینجمنٹ، جو بھی ریسورسز ہیں چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہو چاہے مٹیریل ریسورسز ہو، ان کو اچھے سے امپروو کرنے کے لیے بھی مینجمنٹ ضروری ہے. کاسٹ ایفیشینسی ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کے لیے ہے، صرف ایجوکیشن نہیں ہے، دوسرے باڈیز کے لیے بھی ہے. تو پراپر ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایجوکیشنل مینجمنٹ نہیں ہوا کیوں درہم برہم ہوگا. گھر کا بھی نظام اگر رسپانسبلٹی جب دی جائے گی، چاہے وہ گھر ہو چاہے اسکول ہو یا چاہے آفس ہو آرگنائزیشن ہو، کیا ہوگا؟ پراپر ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی اور رسپانسبلٹی سب کو ملنی چاہیے. کسی کو حد سے زیادہ بھی کام نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک ٹیچر ہیں، ان کو آپ نے 8 کلاسز دے دی پورے دن کی. ایک ٹیچر ہے، میرے فرینڈ ہے نا، 2 کلاسز دے دیے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں میم، یہ غلط ہے طریقہ. اسی لیے کیا ہوگا؟ غلط طریقہ ہے تو کتنے بھی آپ اچھے ٹیچر ہوں، آپ کیا کرو گے؟ ریئیکٹ کرنے لگو گے. یا تو آپ اپنی کلاسز 8 کے بجائے 6 کلاسز جانا شروع کر دو گے. 2 کلاسز تو ویسٹ ہو گئے نا بچوں کی. یا پھر آپ اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لڑنے لگ جاؤ گے، یا پھر آپ بچوں پہ چڑچڑے ہو جاؤ گے. اور وہ جو ٹیچر ہیں جن کو 1 کلاس ملی ہے وہ تو کام چور ہو جائیں گے. تو ہر انسان کو پراپرلی ڈسٹریبیوٹ کرنا، ہر ہیومن ریسورس کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہونا ضروری ہے. تو دس از اباؤٹ ایجوکیشنل مینجمنٹ. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ سمجھ گئے میرے خیال سے. اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے مختلف اقسام کیا کیا ہیں، تعلیمی انتظام کے اقسام کیا ہیں. اب یہ اقسام اس لیے سمجھنے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ اقسام بھی ہیں، تعلیمی انتظام کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ اسٹریٹجیز ہیں، سمجھ لیجیے ایک طریقے ہیں. تعلیمی انتظام کو چلانے کے مختلف طریقے بھی ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ ٹائپس ہیں. کون کون سے طریقے ہیں، کون سے ٹائپ سے دیکھتے ہیں. جمہوری تعلیمی انتظام ہے، یعنی کہ ڈیموکریٹک. ہاں جی میڈم. جمہوری تعلیمی نظام یا ڈیموکریٹک ایجوکیشنل مینجمنٹ ورسز آٹوکریٹک ایجوکیشنل مینجمنٹ یا آمرانہ تعلیمی نظام. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے. دوسری جو قسم ہے وہ مرکوزی طرز تعلیمی انتظام یا سینٹرلائزڈ ایجوکیشنل مینجمنٹ، اور دوسری غیر مرکوزی طرز تعلیم انتظام ڈی سینٹرلائزڈ ایجوکیشنل مینجمنٹ. اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے اندرونی تعلیمی انتظام یا بیرونی تعلیمی انتظام، انٹرنل اور ایکسٹرنل ایجوکیشنل مینجمنٹ. اب یہ دکھ تو رہے ہیں ایٹوکریٹک، ڈیموکریٹک، کچھ الفاظ سینٹرلائز، ڈی سینٹرلائز، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے اسکول میں پریکٹس کی جاتی ہیں. جب میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے، گھر میں ڈیموکریٹک ماحول بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے. مجھے گھر کا بھی دیجیے، میں اسکول کا بھی پوچھوں گی. ٹھیک ہے، واٹ از ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر ایٹ اسکول اور ایٹ ہوم؟ کیا ہوتا ہے جمہوری نظام؟ کسی بات پر سب کے مشورہ لینا گھر میں. جی، کسی بھی مسئلے پر یا کسی بھی کام کے لیے گھر کے سب لوگوں کی رائے لینا، مشورہ لینا. ویری نائس، ایگزیکٹلی. گھر میں سب کی رائے. اسکول میں کیسا؟ سب کو ایکوالٹی سب کو ایکول چانس ملنا چاہیے. پھر سب کو ڈیسیجن میکنگ کے پاور میں شامل کرنا چاہیے، سب کو پلاننگ میں شامل کرنا چاہیے، ہے نا. سب کو امپلیمنٹیشن لیول میں اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی ایبیلٹیز کام دینا چاہیے، ہے نا. اب جمہوریت کیسی ہو چکی ہے؟ جمہوریت یا ڈیموکریسی کیا ہے؟ ایک ایسی ویلیو ہے، ایسی قدر ہے جو ہمارے زندگی میں ہر جگہ ہونی چاہیے، ہے نا. اب ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ڈیموکریسی ہر جگہ ہونی چاہیے. اب ڈیولپمنٹ ہماری جس جو معاشرہ ہے وہ کافی ڈیولپ ہو رہا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ہر پہلو میں ہر جگہ کیا ہو رہے ہیں، جمہوری اصول چھلک رہے ہیں. اب وہ کتنے سرٹن ایکسٹینٹ سرٹن ایریاز میں، ناٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ کہ جمہوری اصول ہر جگہ نہیں چھلک رہے ہیں، لیکن عام طور پر سب کو بولنے کی آزادی ہے. سب کو واٹس ایپ پہ سب لوگ اپنی اپنی خیالات، اپنی اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہیں نا، جو اپنے احساسات ہیں، جس کو جو صحیح لگ رہا ہے
دے آر فری ٹو شیئر. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ویڈیو ہے, لوگوں کے کام آئے گی, تو مجھے بنا سوچے سمجھے میں شیئر کر سکتی ہوں, آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پر ہم کیا کر رہے ہیں, ڈیموکریٹکلی ہم ایک دوسرے کو چیزیں شیئر کر رہے ہیں. وہ ڈیموکریسی کی جو قدر ہے, ڈیموکریٹک جو خیالات ہیں, اس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں رچ بس گئی ہیں. تو ٹھیک اسی طرح مینجمنٹ میں بھی, ایجوکیشنل مینجمنٹ میں بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیے, ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر ہونا چاہیے ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں, کہ آٹوکریٹک ہونا چاہیے؟ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. کیوں ڈیموکریٹک ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایجوکیشن جو ہے ون وے پروسیس نہیں ہے, ٹو وے پروسیس ہے, اسی لیے اس میں ہر ایک کا انوالومنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹو وے پروسیس ہے, انوالومنٹ. اگر ہم ان سب کو انوالو کریں گے تو مینجمنٹ میں گڑبڑ ہو جائے گی نا, سب لوگ بولنے لگ جائیں گے. رائے جان کے ڈیسیشن کو مینجمنٹ لیں گے, مگر رائے تو جاننا پڑے گا. یس ہے نا, ڈیسیژن پاور جو ہے ہم اپنے پاس رکھ کر, لیکن ہمیں رائے جاننے کی ضرورت ہے. کیوں؟ الگ طرح کے لوگ جتنے الگ الگ آئیڈیاز دیں گے نا, اتنا ہی ہمارے جو کام ہے, ہماری جو منصوبہ بندی ہے یا پھر ایگزیکیوشن ہے, جو کیا کہتے ہیں, سرگرمی جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اس میں سب لوگوں کی شمولیت ہے, سب آئیڈیاز کی شمولیت ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ کام زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے. سکسیسفل کا مطلب کیا ہے, کہ جو مقصد کام کو لے کر طے کرے ہیں نا, وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جمہوری تعلیمی انتظام تعلیمی ادارے میں باہمی اعتماد کا ماحول دکھاتے ہیں, ہے نا. تعلیمی انتظام کیا, جمہوری تعلیمی انتظام یعنی ڈیموکریٹک ایجوکیشنل مینجمنٹ کیا کرتا ہے, تعلیمی ادارے میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ایک ٹرسٹ کا ماحول پیدا کرتا ہے نا. سب لوگوں کو موقع ملے گا, سب لوگ بات کر سکتے ہیں. میرا ویڈیو کلیئر ہے, آ رہا ہے نا؟ ہاں, اس سنو تو کیا ہے, کوآپریٹو پلاننگ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر پلاننگ کرنا ہے. ٹیچر, سٹاف, سب کو لے کے بیٹھنا, سب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا کہ یہ فلاں ایکٹیویٹی ہمیں کروانی ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم اسکول سے ایک ٹرپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سارے لوگوں کو بلا کر بٹھا کر, سارا سٹاف بیٹھ کر, نان ٹیچنگ سٹاف بیٹھ کر, کیا ہم جہاں کون سی جگہ جائیں گے, ہم کس جگہ بچوں کو کنوینئنٹ ہوگا, اخراجات کا کیا معاملہ ہے, سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہے, کس وقت لے کر جانا ہے, یہ مختلف جو بھی ہے ایکٹیویٹی ہے, تو اس میں سب کی پلاننگ میں شامل ہونا, سب کی شمولیت, سب کے آئیڈیاز شامل ہونا ضروری ہے, تبھی کہ کام سکسیسفل ہوگا. ایسا جمہوری تعلیمی انتظام کا پہلو کہتا ہے. گروپ ڈسکشن ہونا, گروپ ڈسکشن بہت اچھا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے. ٹی وی کتنے گھنٹے بچوں کو دیکھنا چاہیے, انہیں سے پوچھنا ہے, گروپ ڈسکشن کرنا اور انہیں سے پوچھنا, کیونکہ میں پرسنلی ایسے کرتی ہوں اپنے گھر میں, اس لیے تو ڈیموکریسی بھی ڈیموکریسی رہی اور مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے. تو اچھا مینجمنٹ وہی ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے, ڈیموکریسی نظر آتی ہو. گروپ ڈسکشن میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کرو, تمام سٹاف ممبرز کی شرکت ہونا, تمام جتنے بھی ٹیچنگ نان ٹیچنگ ہے ان کی شمولیت ہونا. پھر اس کے بعد مشترکہ منصوبے میں پروگرام کی تنظیم ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز چلنے والی ہیں, کیا ہونے والا ہے, کہاں جانے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, گیپ سا آ جاتا ہے, پرنسپل اپنے آپ سے ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں, ہیڈ ماسٹر ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں, سرپرائزنگلی ٹیچرز کو پتا چل جاتا ہے. تو سوچو, تھوڑا عجیب سی کیفیت ٹیچرز کے لیے بھی ہوگی اور اس کا ریفلیکشن بچوں پر بھی ہوگا. میں کریکٹ بول رہی ہوں, آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟ جی میم. کیا چیز سے اتفاق رکھتے ہیں؟ یس میڈم, یس. کیا یس میڈم, یو ٹیل می, کس چیز سے اتفاق رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے ہیڈ ماسٹر آپ کو سب چیزیں, یا پرنسپل سر اپنی ہر چیزیں شیئر کرنا اور آپ کو بھی اس میں شامل کرنا زیادہ آپ کو اچھا لگے گا, یا آپ کو سڈنلی سرپرائزنگلی کوئی نئی چیز بتائیں گے تو اچھا لگے گا؟ ظاہر سی بات, ہمیں بھی شامل کر کے بات کریں گے تبھی اچھا لگے گا. ہاں, اچھا بھی لگے گا اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے.
बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे, है ना। तो इसीलिए सबको शामिल करते हुए ही जो एक्टिविटी प्लानिंग की जा रही है वो जमहूरी तालीमी इंतजाम की एक मिसाल है। इस मैनेजमेंट में असातिज़ा को जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो काम दिए जाते हैं, मंसूबाबंदी, चाहे इंतज़ाम हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, कोऑर्डिनेशन हो, निगरानी या लोगों को कंट्रोल, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना हो या असेसमेंट हो, इसमें सबको शामिल करने की मुनासिब गुंजाइश मिलती है, लिबर्टी मिलती है। सब लोग अपने अपने व्यूज अपने अपने तरीके से करते हैं। तो ये होता है एक जमहूरी तालीमी इंतजाम, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। देखिए, हर वक्त जमहूरी माहौल को अगर रखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीजें होती हैं जो उनको छुपा के भी रखनी चाहिए, है ना। वो सारी चीजें, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक टीचर को अनफॉर्चुनेटली शो कॉज नोटिस देना है, उसके लिए वो सारे स्टाफ को बुला के बात नहीं करना, दैट इज रॉन्ग, है ना। ये मैनेजमेंट की गलती हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बताएं, सर्टन मैक्सिमम वे में जिसमें सारे लोग अपने अपने एक्टिविटीज करने हैं, कोई सबकी स्कूल की मकसद है, उन मकासद को प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में हम सबको शामिल करना जमहूरी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर सर्टन एक्सटेंट या सर्टन एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज में ऑटोक्रेटिक रहना भी जरूरी है, वो चीजों को नहीं शेयर करना है, ठीक है। तो अब ये जमहूरी एजुकेशनल मैनेजमेंट या जमहूरी तालीमी निज़ाम जो है, तंजीम जो है, उसमें क्या उसके कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पर ये काम करता है। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं हम देखेंगे, ठीक है ना। उन्हें उसूल हैं। डेमोक्रेटिक एजुकेशनल मैनेजमेंट, जब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब डेमोक्रेसी आ जाती है तो वो किन बेसिस पर काम करती है, किन उसूलों पर काम करती है। उस सबसे पहले क्या है, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Everybody who is more or less involved in the process should take the responsibility to share in the work. हर एक को काम दिया जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको देनी चाहिए। एक चपरासी भी है तो उसकी भी पर्टिकुलर काम एक्टिविटीज होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। प्रॉपर टाइम पे बेल रिंग करना, प्रॉपर टाइम पर वाटर का वो देखना, सब कुछ वो काम जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको होती है। हेडमास्टर, प्रिंसिपल उनकी होती है, टीचर्स की। तो एवरीवन शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इस उसूल पे काम करता है। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में सब लोगों को शेयर करना पड़ता है, काम भी आइडियाज भी, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, और कैसा, सबको इक्वली देना। एक कोई पर्सनल बहुत ज्यादा मेरे करीब है, एडमिनिस्ट्रेशन के करीब है, उसको कम काम दिया, उसको इंपॉर्टेंट कुछ एक्टिविटीज दे दी, दूसरों को कुछ और दे दी, दैट शुड नॉट बी देयर। इक्वली सबको उसके पोटेंशियल के हिसाब से एक्टिविटीज मिलनी चाहिए, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, जो दायरे में रहते हुए फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, नए आइडियाज, इतना ये स्कोप देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज को कि उनके जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज हैं उनके जहन में जो नए आइडियाज आ रहे हैं वो तमाम आइडियाज को वो अपने अथॉरिटी को शेयर कर सके, बता सके। ऐसा नहीं होना आप क्यों ये आइडिया के साथ जाओ, यहाँ से जो चल रहा है उसको चलने दो, ऐसा भी होता है ना। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप नया आइडिया लेकर जाते हैं, आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो आपको कैसे महसूस होता है? बहुत तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है। कभी डायरेक्टली भी नहीं हो के इनडायरेक्टली भी हो जाता मैम ये। अच्छा, तो भी आप डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे, ये डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली आप जाके अपने प्रिंसिपल या अपने अथॉरिटी को अपनी बातें, आइडियाज शेयर करेंगे। फिर वो आइडियाज अगर फीजिबल हैं, कर सकते हैं, मुनासिब हैं, उनके दायरे में, इख्तियार में आते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो बहुत आपने बोल तो सकते हैं ना, बोलने की तो आजादी सबको है। मेरा वीडियो आ रहा है, स्लाइड शेयर हो रहा है? जी मैम, हो रहा है। जी मैम, हो रहा है। थैंक यू। तो नेक्स्ट है कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल मैनेजमेंट में कोऑपरेट नहीं करते हैं तो काम, वर्क एटमॉस्फेयर बहुत बिगड़ जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स तय करके रखे वो तो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे ही नहीं, उल्टा निजाम भी बहुत खराब होगा, एक दूसरे के साथ भी रैपो अच्छा नहीं रहेगा। कोऑपरेट करना जरूरी है। आपके स्कूलों में कोऑपरेशन होता है एक दूसरे के साथ? टीचर्स, अथॉरिटीज, बच्चे, नॉन टीचिंग स्टाफ सब कोऑपरेट करते हैं? जी मैम।
नाइस, एक्सीलेंट स्कूल. ठीक है, अब हम इसके बरक दूसरी वाली जो किस्म है ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल मैनेजमेंट या आमराना तालीमी निज़ाम, इसको देखेंगे. ठीक है, जो मैंने डेमोक्रेसी में आपको बोला है उसका उलट. यहाँ क्या होता है, वहां पर सब लोगों को बोलने की आजादी है, यहाँ पर किसी को कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है. कोई एक शख्स या ग्रुप ऑफ सम पीपल, एक चाहे तो एक अथॉरिटी या कुछ लोग वही तय करते हैं कि इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए. ठीक है, जब इख्तियारात और जिम्मेदारियां किसी खास शख्स या ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती हैं तो फिर आमरियत मंजर आम पर आती है ना. ऑटोक्रेटिक, देखो कितनी ऑटोक्रेटिक हमारी प्रिंसिपल है, खुद ही सारी चीजें बोल कर लेती है, खुद ही सब कुछ डिसाइड करती है, खुद ही गेस्ट को बुलाती है, खुद ही सेमिनार बना लेती है, व्हाटएवर जो भी. तो इस तरह के मतलब महसूस होने लग जाता है जब हर वक्त ऑटोक्रेटिक. हाँ, डिसिप्लिन के लिए अगर कोई अथॉरिटी या प्रिंसिपल आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन या ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए, कभी कभी अगर वो कहते हैं कि वो ही खुद डिसीजन ले लेते हैं तो दैट्स गुड ऑल्सो. लेकिन हर वक्त उन्हीं के पास पावर रहना, उन्हीं के सारे आइडियाज चलना, इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल मैनेजमेंट. ठीक है, इस किस्म की तालीमी इंतजाम में तालीम के हर पहलू को किसी एक शख्स या किसी एक मखसूस ग्रुप के जरिए कंट्रोल किया जाता है. आप मुझे बताइए, आप में से कितने टीचर्स ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं और कितने डेमोक्रेटिक? अच्छा, मुझे मत बताओ, मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूंगी. ठीक है, तो इस किस्म के यानी पूरा का पूरा इर्द गिर्द उन्हीं के अतराफ में घूम रहा है कि करना क्या है. ठीक है, यानी पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम का वो महवर बन गई है, उस महवर और मरकज बन गई है और सारा सब कुछ उन्हीं के अतराफ घूम रहा है. वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है. तो जो कवानीन है, जो कवायद हैं, ओके माशाल्लाह, चलो लकी है कोई तो डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में काम करे. तो जो कवानीन हैं, जो कवायद और ज़वाबित हैं कि सख्त इंतज़ाम के जरिए पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है. खुद ही बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, सब टीचर्स को हम सीधा कर देंगे. सीधा क्या करना है, सब टीचर्स को काम करवाना है, सब टीचर्स को टीचिंग करवानी है, सब टीचर्स को रिसर्च करवानी है, सब टीचर्स को बच्चों के साथ में एक अच्छा रैपो बनाते हुए तदरीस का काम करना है. ये करना है. किसी को टीचर्स को सीधा करना, किसी को बहुत हार्श तरीके से हम रूल्स बनाना, 5 मिनट से 1 सेकेंड लेट है तो तुम आना नहीं, अंदर सीएल डाल देंगे. दिस इज नॉट. पंक्चुअलिटी मेंटेन करना टीचर का भी काम है, उसको ऑब्जर्व करना एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है. लेकिन मैनेजमेंट की वजह से कभी कभी अगर उनको कोई मसला आ रहा है, थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग भी होनी जरूरी. तो जो मैंने ये खुसूसियात डेमोक्रेसी में बताई थी, उसके सब कुछ उल्टी वाली खुसूसियात होती हैं. जैसे ये बीच में दिख रहा है आपको, ये जो एल बेचारा जो है ना, ये समझो अथॉरिटी है, यही सबको डायरेक्शन देंगे, यही अकेले जो है सब कुछ तय करेंगे कि क्या करना है. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं. ठीक है, इसी का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट क्लास में होगा, वो मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगी. ठीक है, तो अब देखते हैं हम आमराना तालीमी इंतजाम और जमहूरी तालीमी इंतजाम दोनों में क्या क्या फर्क है. ठीक है, तो आमराना यानी क्या है, ऑटोक्रेटिक, जमहूरी इज डेमोक्रेटिक. ठीक है, तो आमराना में या ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप क्या होता है, कैसा होता है, बाहमी एतमाद नहीं होता, ट्रस्ट नहीं कर सकते. और जमहूरी में क्या है, बाहमी एतमाद का माहौल होता है. अब ऑटोक्रेटिक में मंसूबा बंदी सिर्फ जो सरबराह होते हैं वही करते हैं, और जमहूरी में क्या करते हैं, पूरे अमले को शामिल करके मंसूबा बंदी की जाती है. और आमराना तालीमी इंतजाम में मैं का एहसास होता है, क्योंकि अकेला आदमी है बेचारा, सारी स्कूल को रन कर रहा है, इसीलिए वो मैं रह गया. और जमहूरी तालीमी इंतजाम में हम आ गया, क्योंकि सब लोगों के साथ काम और एक्टिविटीज हो रहे हैं. आमराना तालीमी इंतजाम में मुंतजिम या सरबराह उस्ताद को बताता है कि क्या करना है ना, सारा काम उस्ताद का वही बताता है, जाओ अब क्लास लो, फिर उसके बाद आओ, फिर टेस्ट लो, फिर टेस्ट के मार्क्स सबमिट करो, जो भी है हर एक्टिविटी में वो ऑर्डर करेगा और टीचर बेचारा जा के काम करेगा. लेकिन जमहूरी तालीमी निज़ाम में ऐसा नहीं होता है.
जमहूरी तालीमी निज़ाम में मुंतज़िम जो भी होते हैं असातिज़ा के साथ मसाइल पर तबादिले ख्याल करते हैं, एक दूसरे को अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं और तजावीज़ को कबूल करते हैं। अगर नहीं सर इस वक्त एग्ज़ाम ना लेते हुए सिलेबस पर फोकस करना है, अगर किसी टीचर ने सजेशन दे दी तो वो सजेशन कंसीडर करके अथॉरिटी क्या करते हैं, एग्जाम पोस्टपोन करते हैं, सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि टीचर बेचारे जानते हैं कि एग्जैक्टली क्लासरूम में क्या हो रहा है, बच्चे किस हद तक पढ़ रहे हैं, कब एग्जाम देने के लिए रेडी हैं, तो उनका बहुत अहम रोल है। तो अथॉरिटीज़ को चाहिए कि अच्छी मैनेजमेंट के लिए उन पर हर मसले पर तबादिले ख्याल करते रहें। अब आमराना तालीमी इंतज़ाम में सरबराह असातिज़ा की शख्सियत का एहतराम करता है। बरसराह यानी सरबराह असातिज़ा हेड जो होते हैं उन्हीं की शख्सियत का एहतराम होता है, ठीक है। जबकि जमहूरी निज़ाम में क्या है, सबके साथ में यानी हर टीचर को, हर असातिज़ा को, हर उस्ताद को इक्वली इम्पोर्टेंस हासिल होती है। नेक्स्ट, मुंतजिम तमाम कामयाबों का क्रेडिट ले लेता है। आमराना में क्या होता है, अगर सक्सेसफुल हुआ, देखो मेरा स्कूल कितना अच्छा है, मैंने कैसे करवाया, दिस इज मी दैट। जबकि जमहूरी तालीमी इंतजाम में सरबराह कामयाबों का सेहरा साथियों को देता है, सब लोगों का रोल है, इसीलिए आज हमारा स्कूल इस पोजीशन में पहुंचा है, आज हम इस इंस्टीट्यूशन को इस मुकाम पर लाए हैं बिकॉज ऑफ ऑल जितने लोग हैं उन सब के एफर्ट्स इसमें शामिल हैं। आमराना तालीमी इंतजाम में मंसूबा बंदी सिर्फ सरबराह करता है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया है, और यहाँ सारे लोगों को शामिल करते हैं, दैट्स रिपीटिंग, ठीक है, ये भी रिपीटेशन है। अब हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, मरकूजी तर्ज तालीमी इंतजाम और गैर मरकूजी तर्ज तालीमी इंतजाम, ठीक है। अगेन वही चीज है कि आप ये जानते जरूर, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक ये आप अपनी जिंदगी में, अपनी स्कूल में तजुर्बा कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। अब उसी तरह से सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी आपके पास तजुर्बा है, बस अब जब मैं आपको इसको डिफाइन करूंगी तो समझ में आएगा। ओके, सेंट्रलाइज्ड या मरकूजी तर्ज तालीमी इंतजाम हर तरह के इख्तियारात और जिम्मेदारियां महज एक फर्द के हाथ में होती हैं। इनको आप देखिएगा कि इस शक्ल में क्या है, सेंट्रलाइज, ये जो ऊपर का जो रेक्टेंगल है ना, ये समझ लो मेन अथॉरिटी, यही है जो डिवाइड कर रहे हैं, इनको करना है, फिर यहाँ से डिवीजन हो रहा है, लेकिन एक है शख्स साहब जो भी है, वही डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, मंसूबा बनाना क्या है, अमल क्या करना है, किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना है, ये सब कुछ क्या करेंगे, ये अकेले करेंगे। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड को जरा सा देखिए आप, एक सर्कल बना हुआ है, सब इसमें शामिल हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अलग अलग कलर से अलग अलग जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये है सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं मिसाल बताती हूँ, आप अगर आपको सीएल लेना है तो आप क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल सर से या हेडमास्टर से सीएल की एप्लीकेशन दे देते हैं और वो सैंक्शन कर देते हैं, है ना, तो काम आसान हो गया। सीएल लेना क्या, एक आध या 2 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आप डायरेक्टर को लिखते हैं क्या लेटर, या फिर डायरेक्टर को छुट्टी देते हैं क्या। और अगर डायरेक्टर ही हर एक स्कूल की, हर एक टीचर की सीएल को अप्रूव करता रहेगा तो काम कितना लेबोरियस हो जाएगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा, कब छुट्टी के लिए आपको परमिशन मिलेगी, बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इख्तियारात को एक दूसरे उनकी जिम्मेदारियों को बांट देना, ठीक है। घर में भी सारा पावर लेकर बावर्ची खाना कोई एक लेडी ने ही कैप्चर करके रख लिया, वी कैन नॉट एक्सेस द ग्रोसरी, समझो हम ग्रोसरी को टच ही नहीं कर सकते, तो क्या ये पॉसिबल है कि घर स्मूथली लंच कर सकते हैं, सपोज कोई आ गए, हम कहाँ से, वो औरत नहीं है, देन तो ठीक उसी तरह स्कूल में भी या इंस्टीट्यूशन में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी सारे एक्टिविटीज जो है किसी एक के हाथ में होना वो बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ही या हायर एजुकेशन ही सब कुछ करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, काम बहुत ज्यादा लेबोरियस हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, काम में आसानी के बजाय उलझने पैदा हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, सबको अपने अपने इख्तियारात के हिसाब से एक्टिविटीज बांट देते हैं। जहां नहीं बांटते हैं, सब कुछ पावर एक ही तरफ रखते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड।
اور جہاں کام کو ان کی کیپیسٹی ان کے عہدوں کے حساب سے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن. ٹھیک ہے, اگین جس طرح سے ڈیموکریٹک ایٹماسفیئر میں کام کرنا ایجوکیشنل مینجمنٹ اچھا ہے, ٹھیک اسی طرح سے ڈی سینٹرلائزڈ ایجوکیشنل مینجمنٹ بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سب کو اگر اختیارات دی جائے اور اختیارات ایک لمٹ میں رکھ کر تو وہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھو مرکزی طرز تعلیمی انتظام میں ہر طرح کے اختیارات اور ذمہ داریاں محض ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. وہی سب سے بڑا ہوتا ہے, جیسے ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن ہے تو یہی سب کچھ سربراہ ہے, یہی ہائر اتھارٹی ہے. تو اسی کے پاس سارے اختیارات ساری ذمہ داریاں اگر آ گئی, اور جیسے ایسوسیٹ ہے, ڈیپوٹیز ہوتے ہیں, اسسٹنٹس ہوتے ہیں, ڈیپوٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر سب ہوتے ہیں نا, تو ان کے بھی کچھ اگر ان کو پاورز دے کر ڈی سینٹرلائز کام کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے, اسموتھ فنکشننگ ہوتی ہے. اگر ڈائریکٹر ہی ساری ذمہ داریاں لے کے بیٹھا تو کیسے ہوگا, نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طرح سے اس کے برعکس غیر مرکوزی طرز تعلیم انتظام میں ڈائریکٹر سے لے کر چپراسی تک کے تمام ملازمین اختیارات و ذمہ داریوں میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں. کیسا, چپراسی کی اپنے احاطے میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے آپ کر لیتا ہے. جیسے ہی ٹائم ہو جاتی ہے اس ٹائم پر وہ کلاس ختم ہو جاتی ہے تو بیل رنگ کرتا ہے. ہر بیل رنگ کرنے کے لیے وہ چپراسی جا کر پرمیشن لے گا, تو پرمیشن لینے میں, دینے میں, سب کرنے میں ضرورت نہیں ہے نا, یہ تو روز کا کام ہے. تو اس کو بھی ایک کام ڈی سینٹرلائز, ہر ایک کی ذمہ داری اور ان کی کیپیسٹی اور جو ان کا دائرہ ہے جس میں وہ کر سکتے, دائرہ اختیار جسے کہتے ہیں, دائرہ اختیار میں ان کے اپنے اسائنمنٹس ان کو اسائن کر دینے چاہیے. اس کو کہتے ہیں غیر مرکزی یا ڈی سینٹرلائزیشن. آپ کو دونوں میں سے زیادہ کون سا پسند ہے بتائیے, جلدی سے 1 ہی منٹ میں بتائیں. ڈی سینٹرلائز. سینٹرلائز کیا ہے وہ سب کچھ میں نے یہاں بتایا. دیکھو اکارڈنگ ٹو, یعنی سینٹرلائز کا مطلب ہوتا ہے پورا پاور ایک ہی بیچ میں آنا. سینٹرلائز کا مطلب ہے نا مرکز میں آنا, تو مرکز میں ہی آنا, مرکز ہی طے کرے گا کہ کیا کتنا پیسہ خرچ ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کوالٹی کیسی ہونی چاہیے, ایفیشنسی کون سی ہونی چاہیے, کون سا کام کرنا چاہیے. یہ اگر آپ آفیسز میں دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں تو یہ جو بیچ میں کھڑے ہوئے بلو کلر کے جو شخص ہیں یہی ہیں, یہ سب لوگوں کو یہ کر رہے ہیں, اپنا جو بھی کام ہے یہی اسائن کر رہے ہیں. ہر کام کو اسائن کرنے والے یہ بلو شخص ہے. ٹھیک ہے, تب کیا ہوگا, یہ ایک پر ڈیپینڈنٹ جب ہو جائیں گے تو یہ اتنے سارے لوگ جب ایک پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو کام پہ ڈس بیلنس ہو سکتا ہے نا. ساری چیزیں جو ہے نا ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں, بیلنس صحیح نہیں رہتا, نظام جو ہے اور کام سلو بھی ہو سکتا ہے, فلو بھی نہیں ہو سکتا ہے نا, ڈسٹربنس ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ, کام سلو ہو سکتا ہے, سلو ہو جاتا ہے نا, کیونکہ آپ ان پہ ڈیپینڈ ہے, یہ ان کا کام کریں گے, ان کو بولیں گے, پھر سب کو, پھر ان کے اسسٹنٹ بھی بہت سارے ہوں گے تو سب کو یہ اکیلے کام کریں گے تو پاور تو ان کے پاس رہے گا, بہت مزہ آئے گا. اقتدار کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا, تو پاور تو ان کے پاس ہوگا, یہ بہت ڈومینیٹنگ ہوں گے, سارے لوگ ان کے پیچھے رہیں گے, لیکن کام بہت مشکل ہو جائے گا. یہ اچھے ایجوکیشنل مینجمنٹ نہیں ہوگا. بٹ سرٹن ایریاز میں, سرٹن ایشوز میں کبھی کبھی ان کو اپنا اقتدار کا استعمال کرنا ہے. کچھ اس میں ایکٹیویٹیز میں انہی کو ہی پیش رہنا ہے اور انہی کو کرنا ہے. اب ڈی سینٹرلائزیشن آپ سمجھ گئے, ابھی ڈیفینیشنز کو آپ پڑھ لیجئے گا کہ کیا ہے ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, تو اکارڈنگ ٹو یعنی سمجھیے کہ ڈی سینٹرلائزیشن از ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو سینٹرلائزیشن, جس میں ہر کام کو دوسرے لوگوں کو بھی ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے بیسڈ آن دیئر ایبلٹیز, بیسڈ آن دیئر کیپیسٹیز, اتھارٹیز. ٹھیک ہے, تو اب اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. ڈی سینٹرلائزیشن سے کیا ہوتا ہے, ڈی سینٹرلائزیشن سے کوالٹی آف ڈیسیجن بھی امپروو ہو سکتا ہے نا. ایک آدمی سب کے ڈیسیجن لے رہا ہے, وہ زیادہ اچھا ہوگا کہ سب اپنے لیول پر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور اس سے کنسلٹ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, الگ الگ جیسا ایجوکیشن میں ہے, اتھارٹی بھی ہے, تو وہ ڈائریکٹر ہی سارے ڈیسیجن لے رہا ہے. سمجھو آپ کے پاس کون رہتے ہیں, بلاک ایجوکیشن آفیسر ہوتے ہیں نا, پھر اس کے بعد بلاک ایجوکیشن آفیسر ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں
पूरा सिस्टम होता है, तो वो सारे सिस्टम में हर एक के पास कुछ कुछ इख्तियारात होने चाहिए डिसीजन मेकिंग के, तो उससे क्या होता है, काम बहुत आसान होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत इम्प्रूव होता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, डाइवर्स एक्टिविटीज को रंगीन बना देता है, अलग अलग तरह से एक्टिविटीज होते हैं ना, मल्टीपल माइंड्स थिंक इन अ मल्टीपल वे, बहुत सारे लोगों के जहन उसमें शामिल होते हैं, बहुत सारे लोगों की शमूलियत की वजह से क्या हो जाती है, एक्टिविटीज और अच्छी बेहतर इससे बेहतरीन बन जाती है। देन डिसेंट्रलाइजेशन एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, है ना, उनके जो मैनेजरियल पर्सनल यानी वो लोग जो अथॉरिटीज में होते हैं, मैनेजर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं। और क्या करता है, इसके साथ साथ अगर डिसेंट्रलाइजेशन मिलता है, सबको छोटा छोटा अपने हिसाब से पावर और इख्तियार मिलता है, तो सब लोग बहुत अच्छे से मोटिवेटेड होके काम करते हैं, एनकरेज फील होता है ना, जिम्मेदारी भी मिल रही है, पावर भी मिल रहा है डिसीजन मेकिंग का, तो वो जल्दी। और आपने क्या कहा था किसी मैडम ने कि बहुत स्लो हो जाता अगर सेंट्रलाइज है तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, काम की स्पीड को बढ़ाता है। और क्या करता है, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की ये शक्ल देख लीजिएगा आप, सेंट्रलाइजेशन में ये दो ही हैं, या फिर एक भी हो सकते हैं, या दो भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन यही क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप को भी मैनेज कर रहे हैं, इस ग्रुप को भी कर रहे हैं, इस ग्रुप को। तो इसके बजाय एक पूरा चेन बना दिया है जिसमें हर शख्स को कुछ एक्टिविटीज में डिसीजन मेकिंग का पावर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा फास्ट और अच्छे से होगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दोनों में क्या फर्क है, तो डिसेंट्रलाइज्ड जो भी होता है वो मिडिल एंड लो मैनेजर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग का इनको पावर मिलता है, यानी मैनेजर्स की बजाय आप टीचर्स समझ लीजिएगा, ठीक है। तो टीचर्स हैं या फिर अथॉरिटीज हैं, कैसे अथॉरिटीज, डायरेक्ट क्या कहते हैं, एजुकेशनल ऑफिसर नहीं, बल्कि दूसरे सब क्या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स या फिर लोअर देन कुछ कहते हैं उसको, तो तेलंगाना में भी कुछ कहते हैं, तो वो जो है उनको भी पावर दिया गया है टू टेक द डिसीजन। यहाँ पर सुप्रीम पावर रहेंगे सेंट्रलाइज्ड में, हायर पर्सनल या हायर अथॉरिटी। देन अथॉरिटी इज गिवन टू दोज हु आर क्लोजर टू स्टेक होल्डर्स यानी देखो अभी टीचर्स को कुछ अथॉरिटीज अगर नहीं दी गई, कुछ पावर या कुछ डिसीजन मेकिंग का इख्तियार नहीं मिला तो गड़बड़ हो सकती है। टीचर्स ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर्स कौन है, बच्चे, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की हर चीज की मालूमात टीचर्स को ज्यादा होती है रादर देन अथॉरिटीज प्रिंसिपल्स, क्योंकि डायरेक्ट इनका कांटेक्ट होता है, इनके पास होना जरूरी है, ठीक है, इख्तियार इनको भी देना जरूरी है। फिर सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या होता है, मोर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होता है, स्लो नहीं होता, यहाँ पर मोर कंट्रोल्ड होता है ना। सेंट्रलाइज्ड में कंट्रोल बहुत होता है, ये सेंट्रलाइज्ड में एक्सपेंसिव लेस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम बांटना नहीं पड़ता है, तो लोगों की भी जरूरत नहीं। एक ही देखो, डायरेक्ट हमारा एजुकेशन ऑफिसर ही डायरेक्ट पूरे स्कूलों में रहा तो इतने सारे एम्प्लॉइज की तो बचत हो जाएगी, लेकिन काम बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। और क्रिएटिविटी किसमें है, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट में ज्यादा क्रिएटिविटी होती है रादर देन डिसेंट्रलाइज्ड में ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग जहन काम करते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं बैरूनी और अंदरूनी तालीबी इंतजाम। फहीम सर, मैं और थोड़ी 1-2 मिनट ले सकती हूँ ना फहीम सर? हाँ मैम, बिल्कुल, बस 2-3 मिनट में ही मैं वाइंड अप करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, वैसे मैं भी आ गया हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ओके सर, तो शैल आई वाइंड अप? कल हम आगे की डिस्कशन कल ही कर लेते हैं, ठीक है, जब आपकी नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, हम फिर कल मिलेंगे, आगे की लेसन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच जी, बेहद शुक्रिया मैम, आपने से तलबा को सवालात के जरिए जो डिस्कशन के दौरान जो भी इंगेज रखा, इससे एक इंटरेक्टिव जो है इक्तिसाब इल्म का माहौल जो है बना, और बेहद शुक्रिया मैम, आपने एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो भी यूनिट 1 के जो भी अज्जा थे, जिसमें तालीम मैनेजमेंट के मफहूम, तसव्वुर और इक़साम, मकासिद, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में तमाम तलबा जो है मैडम के इस सेशन से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे,
بہت شکریہ میم، ایک بار پھر آپ کا ہم سے جو ہے جڑنے کے لیے. کل پھر میڈم ہم سے جڑیں گی تو اس سیشن کو پھر ہم کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ میم. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم. سر میں لیو کرتی ہوں. جی.